बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मालिक की किताब मुअत्ता इमाम मालिक ने मुझे शिया बनाया, ये आज की हमारी गुफ्तगू और मौजू। और ये हकीकत में मिस्र के एक स्कॉलर दानिश्वर जनाब मोहम्मद अब्दुल हफीज़ अल जाफ़री अल मिस्री, उनकी किताब है लिमाज़ा अना जाफ़रीयुन, मैं जाफ़री क्यों हूँ, उसका ख़ुलासा पेश करते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, 208 सफ़ात की ये किताब लिमाज़ा अना जाफ़रीयुन नेट पे मौजूद है। उन्होंने अपने जाफ़री होने का सफ़र बयान किया है। और दिलचस्प ये है कि मेरे लिए भी ये नया था कि मिस्र में भी एक जाफ़री नस्ब यानी जाफ़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। बिनबान नाम का गाँव है, उससे इनका ताल्लुक़ है। और ये कहते हैं कि हम चूँकि नस्बन जाफ़री थे, लिहाजा आले मोहम्मद की मोहब्बत किसी हद तक हमारे कुलूब में थी। लेकिन इसको जो जिला दी और इसको जो रोशन किया वो मिस्र की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा शाका, इन्होंने एक किताब लिखी है इमाम मालिक की अज़मत पे। और इमाम मालिक की अज़मत पे जब किताब लिखी है तो उन्होंने इमाम मालिक के असातिज़ा का तज़किरा किया है। और वहाँ लिखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम मालिक के असातिज़ा में से थे। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा कि इल्म व फ़ज़ल और तक़वा व अज़मत के एतबार से आप बड़े साहिब एहतराम व जलाल थे। और बहुत सारी अज़मतें फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने लिखी। फिर इमाम मालिक के हवाले से लिखा कि किसी आँख या कान ने इमाम सादिक़ की मिसाल व मानद देखी और सुनी नहीं। इल्म व इबादत व तक़वा कोई उन जैसा इंसान सोच ही नहीं सकता। तो ये जनाब मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कहते हैं कि जब मैंने ये अज़मत भरे जुमलात डॉक्टर मुस्तफ़ा की किताब में पढ़े तो मैंने दोबारा मुअत्ता इमाम मालिक को पढ़ा। अक्सर हज़रात जानते होंगे मुअत्ता इमाम मालिक वो है जो बुखारी से भी पहले किताब लिखी गई है, यानी अहदीस जमा किए गए हैं। 1720 अहदीस इसमें मौजूद हैं। और ये सियासता में शामिल नहीं है, लेकिन उससे पहली किताब ये लिखी गई है। तो जनाब मोहम्मद अब्दुल हफीज़ साहब कहते हैं कि मैंने जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की अज़मत जान के फिर देखा कि इस हवाले से तो बहुत सारी अहादीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुअत्ता में मौजूद होंगी। लेकिन मैंने जब इस एतबार से किताब को पढ़ा, ज़ाहिर है वो चूँकि नस्बन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते थे तो उनको अपने जद के हवाले से और ज़रा दिलचस्पी हुई। वो कहते हैं मैंने जब इमाम मालिक की इस किताब को पढ़ा तो कुल अहदीस में से 5 अहदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल थीं। और वो 5 भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक सफ़र होता है मक्का का, हज का, और जनाब इमाम मालिक भी वहीं हैं। तो उस मुलाकात के दौरान हज के उमूमी मसाइल में से चंद मसाइल पूछे और 5 अहदीस नकल की हैं। जनाब अब्दुल हफीज़ कहते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ है। उधर उस्ताद भी हैं और उस्ताद की इतनी तारीफ़ भी है। देखिए कि किसी आँख या कान ने इमाम सादिक़ की मिसाल व मानद देखी और सुनी नहीं। इल्म व इबादत व तक़वा की कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि इनसे कोई अफजल हो। तो फिर इनसे अहदीस क्यों नहीं ली गई? 5 अहदीस, और वो भी किसी बुनियादी मौजू पे नहीं है। तो कहते हैं मुझे कुछ ताज्जुब सा हुआ। और फिर मैंने देखा कि ये किताब कब लिखी गई तो कुछ बात वाज़ेह हुई कि इमाम मालिक ने ये किताब खलीफा अब्बासी के कहने पर लिखी। अब सामने आ गई बात कि किताबें ऐसी, यानी मुअत्ता इमाम मालिक जो सियासता से भी पहले की किताब है, बुखारी से भी पहले की किताब है, चूँकि किताब लिखवाने में अब्बासी खलीफों का सिलसिला था और अब्बासी खलीफों को दुश्मनी थी जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ से, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब भी यही अब्बासी खलीफा बने। तो इस एतबार से मुझे ये हुआ कि ये किताबें और ये हदीसें लिखी जाती रहीं और इकट्ठी होती रहीं किस बुनियाद पे? हुक्मरानों के कहने पे। और लिखने वाले इमाम मालिक जैसे अफराद भी हों तो उनके मद्देनज़र ये था कि खलीफा जिसने कहा है उसकी नाराज़गी का सबब न बने। कहते हैं बहरहाल मैंने 1986 में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और मैं अमरीका गया। और अमरीका के एक मदरसे में गया और वहाँ उस मदरसे में मैंने उस शख्स से पूछा, जो एक मदरसे का शख्स मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, तो उससे पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम अबू तालिब है।
کہتے کہ میں جب یہ ابو طالب نام سنا تو چونکہ ہمارے خاندانی سلسلہ تھا تو ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سے کچھ مجھے سوالات کرنے ہیں، اور فقہ جعفریہ کے بارے میں بھی جعفری ہوں، لیکن میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور فقہ جعفری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ آپ سے جاننا چاہتا۔ انہوں نے کہا میں تو خیر کچھ نہیں جانتا، صاحب علم نہیں ہوں، لیکن آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں اور اس سے آپ سوال جواب کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے ایک عالم دین کا نام دیا، محمد حسین جلالی۔ یہ محمد حسین جلالی صاحب کا نہج البلاغہ پہ بھی کام ہے، 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے۔ ایک ماہر علم نسب جو ہیں وہ مشہور ہیں وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو فون کیا اور اپنا نام بتلایا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ جعفری النسب ہو یا جعفری العقیدہ ہو؟ تو میں نے اس وقت توجہ سے ان کو کہا کہ میں جعفری النسب ہوں، جعفری العقیدہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھے فون پہ ہی کافی تفصیل سے عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگاہ کیا، اور پھر مجھے کچھ کتابیں پڑھنے کا کہا۔ تو یہ جناب محمد عبدالحفیظ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی، اور ان کتابوں میں سے انہوں نے جو نام لکھے ہیں وہ کہتے ہیں خصوصاً المراجعات کا ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ بہت سارے افراد اس کا مطالعہ کر کے، ڈاکٹر تیجانی تک بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر زیادہ اثر جو میرے شیعہ ہونے میں کیا ہے تو وہی المراجعات سید شرف الدین موسوی لبنانی کی کتاب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے المراجعات پڑھی، اصل الشیعہ و اصولها شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کو پڑھا، عقائد شیعہ امام یا عقائد امامیہ امام شیخ رضا مظفر کو پڑھا، شیخ انطاکی کی کتاب لما اخترت مذہب اہل البیت، میں نے مذہب اہل بیت کیوں اختیار کیا، شیخ انطاکی کی کتاب کو پڑھا، یہ بھی ایک سنی سے شیعہ ہوتے ہیں۔ ثم اہتدیت اور کونوا مع صادقین، یہ اہل سنت سے شیعہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر تیجانی، ان کی کتاب کو پڑھا، اور پھر ان 208 صفحات کی اس چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے شیعہ عقیدے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ جعفری النسب ہیں یا جعفری العقیدہ ہیں، تو میں نے جعفری العقیدہ جان کے اپنے آپ کو بھی جعفری العقیدہ بھی بنایا، جعفری النسب تو میں تھا ہی۔ تو یہ بہرحال انہوں نے اپنے اس کو سفر کو لکھا، اور میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعجب کس بات پر ہوتا ہے، اور یہ تعجب ہونا بھی چاہیے کہ ایک ایسے استاد کا شاگرد ہو امام مالک جیسا، اور پھر جب بات آئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ اقوال نقل کرنے کی تو پھر اتنی کیوں کمی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ علم میں کمی ہوتی، اور علم میں کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے یا کچھ اور مسائل تھے۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ سوال ہوتا ہے بنوری ٹاؤن کے ایک جناب مولانا یوسف صاحب تھے، ان سے محمد یوسف بنوری، ان سے سوال کیا گیا کہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ؟ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ہی زمانے کے تھے، یعنی ہم عصر تھے۔ امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد کے شاگرد ہیں۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں محمد یوسف بنوری صاحب لکھتے ہیں کہ ہم عصر تھے، لیکن جناب امام ابو حنیفہ نے، امام اعظم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند مجلسوں میں شرکت کی۔ اس وقت یہ دروس کو مجلس بھی کہا جاتا تھا، شرکت کی ہے وہاں۔ اگر آپ دیکھیے تو پھر کیا ہوا کہ امام مالک شاگرد ہیں اور باقی پھر ائمہ جو ان کے شاگرد ہیں اہل سنت کے۔ تو یہ ایک سوال ہم عرض کرتے ہیں اور اسی پہ گفتگو تمام کرتے ہیں کہ اس اساتذہ سے بھی کیوں نہیں یہ چیزیں لی گئیں؟ اور اگر آگے آپ جا کے سیاستہ کی کل کتابوں کو دیکھیے تو آخر اہل سنت برادران بھی امام علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ چوتھے خلیفے کے حوالے سے جو ہے وہ کم از کم کچھ تو نقل ہونا چاہیے تھا، دقیق تو نہیں، لیکن شہرت یہ ہے کہ 29 احادیث کل جناب امام علی علیہ السلام سے منقول ہیں، اس میں سے کچھ تکراری ہیں، اور وہ بھی جیسے موطا امام مالک میں امام صادق سے حج کے چند مسائل ہیں، تو اسی طریقے پہ علی علیہ السلام سے بھی سیاہ ستہ میں کسی بھی مہم موضوع پہ کوئی گفتگو نقل نہیں کی گئی۔
اب یہ چیز واضح کرتی ہے، امام صادق علیہ السلام کے علم کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا، امیر المومنین کا یہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں پوچھ لو 2 جگہ پہ، خطبہ نمبر 87 کے الفاظ بھی ہیں، 91 خطبہ نمبر 91 کے بھی الفاظ ہیں، اور خطبہ 187 کے الفاظ ہیں، علی وہ صاحب علم تو کیوں نہیں علی سے علم لیا گیا؟ اس سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ فضائل علی کو چھپایا گیا ہے، لیکن الحمدللہ آج یہ زمانہ ہے، وہ فضائل عام ہونے چاہیے، وہ علمی کمالات عام ہونے چاہیے۔ اب میرے سامنے یہ تھا کہ بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ان اماموں نے بھی علم حاصل کیا، لیکن کیوں آگے ان سے منسوب نہیں کیا، یہ سوال باقی رہے گا۔ اور جب ان سوالات کا جواب واضح ہوتا ہے تو پھر جناب محمد عبدالحفیظ جیسے افراد جعفری النسب سے جعفری العقیدہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اہل تشیع جوانوں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی سنی سنائی باتیں اور عمومی نہیں بلکہ آل محمد کے علوم کو عام کریں، اس لیے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں لوگ اگر ہماری باتوں کو جان لیں تو وہ ہمارے پیروکار بن جائیں۔ پروردگار اس دور میں ہمیں ان اختلافی مسائل نہیں لیکن تحقیقی امور کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی چارے کے ساتھ، برادری کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے، ایک دوسرے کی دلیل کو سن کے، جیسے المراجعات میں سید شرف الدین کا کام ہے، اس انداز میں یہ چیز عام ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے اعمال قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔